خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ 13 محرم 1446 ہجری بمطابق 19 جولائی 2024 عیسوی بعنوان حکمراں کی اطاعت کے دینی و دنیاوی فوائد اور مخالفت کے سنگین نتائج۔ خطیب ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالرحمن بوعیجان حفظہ اللہ۔ ترجمہ بآواز محمد ضیاء الحق عزیز الرحمن تیمی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے دین کو رحمت و رافت، وحدت و یگانگت اور اتحاد و اتفاق کا دین بنایا، جس نے ہر اس انسان کو نجات کی ضمانت دی ہے جو اس کی شریعت کے سامنے سر تسلیم خم کر کے اس پر عمل پیرا ہو، جس نے مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کو لازم پکڑنے، دین کو مضبوطی سے تھامنے اور اتباع و پیروی کا حکم دیا ہے اور اختلاف و انتشار اور جنگ و جدال سے منع کیا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہوں نے رسالت کو امت تک کما حقہ پہنچایا، امانت کو بحسن خوبی ادا کیا، امت کی خیر خواہی کی اور راہ حق میں خوب جہاد کیا، یہاں تک کہ داعی اجل کو لبیک کہہ گئے، اور درود و سلام نازل ہو ان پر، ان کی آل پر، ان کے جانثار ساتھیوں پر، اور تا قیامت حسن و خوبی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں پر۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندو، میں آپ سب کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہی دنیا و آخرت میں نجات کا راستہ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور درست بات کہا کرو، وہ تمہارے کاموں کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ یقیناً بڑی کامیابی سے سرفراز ہوگا۔ اے لوگو، ولایت و امامت ایک ایسی اساس و بنیاد ہے جس پر ملت کے ستون قائم ہے، جس کے ذریعے امت کے مصالح اور مفادات منظم ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے شریعت کے بہت سارے احکام عائد ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے ہر قوم کو ایک امام مقرر کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے کندھوں پر ملک کی باغ ڈور کو رکھ دیا ہے، اور سیاست و حکمرانی اس کے سپرد کیا ہے، اور اس پر عدل و انصاف قائم کرنے کو واجب قرار دیا ہے، اور اس کے بدلے قوم پر اس کا یہ حق مقرر کیا ہے جو اس کی سمع و طاعت بجا لائے۔ ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے اقتدار والوں کی، پھر اگر کسی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اور اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو اسی میں بھلائی ہے اور انجام کے اعتبار سے ہی اچھا ہے۔ عرباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن فجر کی نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور وعد فرمایا، بڑا ہی بلیغ اور جامع وعد، ایسا کہ اس سے ہماری آنکھیں بہہ پڑی اور دل دہل گئے، تو ہم کہہ اٹھے، اے اللہ کے رسول، یہ تو گویا الوداعی وعظ تھا، تو آپ ہمیں کیا وصیت فرماتے ہیں؟ تو فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کیے رہنا اور اپنے حکام کے احکام سننا اور ماننا، بلا شبہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، چنانچہ ان حالات میں میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت اپنائے رکھنا۔ خلفاء جو اصحاب رشد و ہدایت ہیں، بلکہ ڈاڑھوں سے پکڑے رہنا، نئی نئی بدعات و اختراعات سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، بلا شبہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، بنی نوع انسان میں سنت الہی کا یہ تقاضا ہے کہ ان کے حالات اسی وقت بہتر ہو سکتے ہیں اور ان کی زندگی درست سمت پر اسی وقت چل سکتی ہے جب وہ کسی قائد اور رہبر کے زیر سایہ زندگی گزارے جو ان کی دیکھ ریکھ کرے، ان کے امور کے نظم و نسق کو سنبھالے اور ان کے حقوق کی حفاظت کرے، کیونکہ عزت و آبرو کی حفاظت، خون کا تحفظ، حدود کا نفاذ، دین کی حفاظت، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کا قیام اور ان سے ظلم و زیادتی کا ازالہ کسی امام و قائد کے زیر سایہ ہی ممکن ہے، اور اس کے وجود سے ہی ڈرے سہمے انسان کو امن و امان ملتا ہے، ناتوا انسان اپنے اندر طاقت محسوس کرتا ہے، ظالم اپنے ظلم سے باز آتا ہے، انارکی اور افراتفری کا خاتمہ ہوتا ہے، سرحدوں کی حفاظت ہوتی ہے اور اتحاد و ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ بے شک جماعت اللہ کی رسی ہے، مضبوط رسی کے پکڑے رہو۔ اللہ حکومت و سلطنت کے ذریعے اپنی رحمت سے دین و دنیا کے بڑے بڑے مسائل و مشکلات کو ٹال دیتا ہے۔ اے لوگو، اللہ عز و جل نے مسلم حکمرانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ان پر اپنی رعایا کے تئیں جو ذمہ داریاں عائد ہیں انہیں وہ بحسن و خوبی نبھائے، عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، اور رعایا کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں کے امر و نہی کو سنیں اور اس پر عمل کریں جب تک وہ رب کی نافرمانی کا حکم نہ دیں، کیونکہ ان کی اطاعت میں دین و دنیا کے بہت سارے مصالح و مفادات مرتب ہوتے ہیں، اور ان کی مخالفت اور نافرمانی سے دین و دنیا کے بہت سارے مفاسد
مفاسد اور خرابیاں پیدا ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کے لیے امیر کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے، ان چیزوں میں بھی جنہیں وہ پسند کرے اور ان میں بھی جنہیں وہ ناپسند کرے، جب تک اسے معصیت کا حکم نہ دیا جائے۔ صحیح بخاری۔ بے شک حاکم کا عہد و پیمان اور بیعت اس کی رعایت کے ذمہ ہوتی ہے، اس کو توڑنے، اس سے کنارہ کش ہونے، دھوکہ و فریب دینے اور عہد شکنی کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، لہذا عہد و پیمان کو پورا کرو، بے شک اس کے بارے تم سے باز پرس ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اطاعت سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تو وہ اللہ عز و جل سے قیامت کے دن ایسے ملے گا کہ اس کے پاس کوئی اس عمل کے جواز کے لیے دلیل نہیں ہوگی، اور جو شخص اس حال میں مرے کہ اس کے گردن میں کسی کی بیعت نہ ہو تو جاہلیت کی موت مرا۔ صحیح مسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور جب اللہ سے عہد و پیمان کرو تو اسے پورا کرو اور قسموں کو پختہ کر لینے کے بعد نہ توڑو، حالانکہ تم نے اس پر اللہ کو گواہ بنایا تھا، بے شک اللہ تمہارے افعال کو خوب جانتا ہے۔ اللہ عز و جل میرے لیے اور آپ سب کے لیے قرآن و سنت کو بابرکت بنائے اور ان میں موجود آیتوں اور حکمتوں سے ہمیں فائدہ پہنچائے۔ میں نے جو کہا آپ نے سنا، میں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں، آپ بھی طلب کریں، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں تنہا اللہ کے لیے ہیں اور درود و سلام نازل ہو آخری نبی پر اور ان کے آل و اصحاب پر۔ اللہ کے بندو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک دین پر، ایک رسول پر، ایک کتاب پر اور ایک قبلے پر اکٹھا کیا ہے، تمہیں اتحاد و اتفاق کا حکم دیا ہے اور اختلاف و انتشار سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہو جاؤ، اور اتحاد و اتفاق حاکم کی سمع و طاعت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ امت کے دینی امور حاکم کی سمع و طاعت کے بغیر کبھی درست نہیں ہو سکتے ہیں۔ امن و امان اور عدل و انصاف حاکم کی سمع و طاعت کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ عزت و آبرو کی حفاظت اور سرحدوں کا تحفظ حاکم کی سمع و طاعت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ حاکم کی سمع و طاعت کے بغیر نہ ظالم باز آ سکتا ہے، نہ مظلوم کی مدد ہو سکتی ہے، اور نہ کمزور کو طاقتور سے انصاف مل سکتا ہے۔ کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی مگر صرف اس صورت میں کہ وہ حاکم کی سمع و طاعت کے لیے جھک جائے۔ لہذا اللہ سے ڈرو، اپنی وحدت و اگانگت کی حفاظت کرو، اپنے حاکموں کے لیے سمع و طاعت کو لازم پکڑو اور آپس میں نہ جھگڑو، ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اپنے ملکوں کی حفاظت اور اپنے امن و امان کے لیے کوشاں رہو اور اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ اے لوگو، اختلاف و انتشار قوموں اور تہذیبوں کو برباد کرنے کا سب سے بڑا اور خطرناک ہتھیار ہے۔ ماضی اور حال کے واقعات میں عبرت پکڑنے والوں کے لیے نصیحتیں موجود ہیں۔ اختلاف و انتشار امت کے ڈھانچے کے لیے خطرہ بن جاتا ہے اور اس کی یکجہتی کی بنیاد کو متزلزل کر دیتا ہے۔ اختلاف و انتشار بدنظمی و افراتفری کی راہ ہے، بربادی اور تباہی کا ذریعہ ہے، اور فتنہ و فساد اور جنگ و جدال کی آگ کو بھڑکانے میں ایندھن کا کام کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اختلاف و انتشار سے منع فرمایا ہے اور اسے کمزوری و ناکامی کا ایک سبب قرار دیا ہے، بلکہ اسے عذاب کا بھی ایک سبب بتلایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں اختلاف نہ کرو، ورنہ تم میں بزدلی آ جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے، نیز تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور روشن دلائل آ جانے کے بعد آپس میں اختلاف کرنے لگے، یہی لوگ ہیں جنہیں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ بے شک دشمنوں کی طرف سے برپا کی جانے والی خطرناک جنگوں اور فتنوں میں سے امت کے اندر فتنہ اور اختلاف کی بیج بونا بھی ہے۔ اور سنو، دشمنوں کی مدد کرنا دھوکہ و فریب اور امانت میں خیانت و بددیانتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حاکم کی اطاعت سے نکل جائے اور مسلمانوں کی جماعت چھوڑ دے اور اسی حال میں اس کی موت ہو جائے تو ایسی موت جاہلیت کی موت ہے۔ جو شخص ایسے جھنڈے تلے لڑائی لڑے جس کا مقصد واضح نہ ہو، وہ عصبیت کی بنا پر غصے میں آتا ہو یا عصبیت کی دعوت دیتا ہو یا عصبیت کا تعاون کرتا ہو، پھر اسی حالت میں مارا جائے تو اس کی موت جاہلیت والی موت ہے۔ جو میری امت کے خلاف لڑائی کے لیے نکلے اس طور پر کہ امت کے نیک و برے لوگ سبھی کو مارے، نہ مومن کو چھوڑے نہ معاہد کے عہد کو نبھائے، ایسا شخص
مجھ میں سے نہیں اور میں اس میں سے نہیں ہوں۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اے اللہ تو مسلمانوں کے حالات درست فرما دے، انہیں اپنے اپنے ملکوں میں امن و امان عطا کر، ان کی شرازہ بندی کو مضبوط و مستحق فرما، انہیں حق پر ایک زبان کر دے، ان کے دلوں میں الفت و محبت ڈال دے اور ان کے درمیان صلح صفائی فرما۔ اے اللہ انہیں اختلاف اور ظاہری و باطنی فتنوں سے محفوظ رکھ، ان سے لا قانونیت اور افراتفری کی تمام راہیں مسدود فرما دے اور انہیں امن و استقرار کی نعمت عطا فرما۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلبہ عطا فرما، اپنے موحد بندوں کی مدد فرما اور اس ملک اور تمام اسلامی ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ تو ہمارے ملکوں میں ہمیں امن عطا کر، ہمارے اماموں اور حاکموں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ تو خادم حرمین شریفین کو اپنی خاص توفیق و تعیز سے نواز اور انہیں صحت و عافیت کی دولت سے نواز، اے سارے جہانوں کے پالنہار۔ اے اللہ انہیں اور ان کے ولی عہد کو اپنی پسندیدہ امور کی توفیق دے، اے دعاؤں کو قبول کرنے والے۔ اے اللہ تو ہماری دعا قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے، ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اے اللہ تو محمد پر اور ان کی آل و اصحاب پر رحمت نازل فرما۔